و سرانجام ما تویی، بی تو مسیر عشق به آخر نمی. عزیزان محترم، ہماری زندگی بھی گزر جائے گی اور سب کی گزر رہی ہے. شب جمعہ ہے، اپنے موضوع کو اختصاص دیتے ہیں شب جمعہ کی طرف. شب جمعہ شب مرحومین ہے، ارواح آتی ہیں. شب جمعہ شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. ساری ارواح کربلا کی طرف رخ کیے ہوئے ہوتی ہیں. روحوں کو اجازت ملتی ہے کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ. وہ آ کر دیکھتے ہیں ہم کسی کو یاد نہیں کر رہے، وہ بیچارے افسردہ ہو کر واپس چلی جاتی ہیں. آیت اللہ شہید دستگیر کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ عالم دین کا واقعہ کہ ان کے والد بھی ایک عالم دین تھے. کہا کہ انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا تو انہوں نے ان سے کچھ سوال پوچھے کہ عالم برزخ میں جب انسان مرتا ہے تو قیامت تک ایک اور عالم کے اندر ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں. روحیں اس وقت تک ہیں جب تک لوگ دوبارہ کھڑے نہیں کیے جائیں گے قیامت و حشر کے میدان. تو فرمایا کہ عالم برزخ میں بابا عذاب کیسا ہے، وہاں عذاب کی کس طرح کیفیت ہے. تو کہا میں تمہیں صحیح طرح تو بتا نہیں سکتا کیونکہ جو وہاں ہے وہ اس دنیا سے الگ ہے، وہ مادہ نہیں ہے وہاں پر، لیکن میں تمہیں مثال دیتا ہوں کہ چاروں طرف پہاڑ ہوں، اس کے درمیان میں تم اکیلے ہو اور بھیڑیے تمہارے پیچھے لگ جائیں، تم فرار نہ کر سکتے ہو. یہ عالم برزخ کا عذاب ہے. کہا اچھا یہ بتائیں بابا کہ جو ہم پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی چیز ہدیہ کرتے ہیں مرحوم کو، وہ کس طرح پہنچتی ہے وہاں پر. تو فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک کمرہ ہو، اس میں شدید گرم دھواں ہو اور وہاں پر ایک کھڑکی کھل جائے اور اس سے تازی ہوا کا جھونکا آئے. تمہارا فاتحہ پڑھنا، تمہارا کچھ بھی ہدیہ کرنا عالم برزخ میں ایسا ہے. تو ایک صلوات اپنے سارے مومنین اور محرومین کے لیے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ کم از کم ہماری اس مجلس سے ایک دریچہ ان کی قبروں میں کھل جائے. پھر انہوں نے کہا کہ بابا جان آپ کے ہونٹوں پر کچھ زخم ہیں، یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا میں آپ کی والدہ کو کچھ غلط الفاظ استعمال کرتا تھا کہ جو ان کو ناگوار گزرتے تھے. یہ اس کا عالم برزخ میں عذاب ہے. تو جب تک وہ مجھے معاف نہیں کریں گی یہ زخم ٹھیک نہیں ہوگا. عزیزان محترم، یہاں پر تو مسئلہ نہیں ہے انسان چھوٹی چھوٹی باتیں کر جاتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہاں پر بتائیں گی کہ کیا مسئلہ ہے. دو شخص زیارت پر جا رہے تھے کربلا. راستے میں کہیں پر حملہ ہوا، ایک شخص ہلاک ہو گیا، ایک واپس آ گیا. دوسرا جو ہلاک ہو گیا وہ اپنے دوست کے خواب میں آیا، کیونکہ زیارت کی نیت سے جا رہے تھے، اچھی نیت سے تھی، تو دیکھا کہ وہ ایک سرسبز میدان میں ہے، ایک اچھے باغ میں ہے. مگر اس نے پوچھا، کہا بہت اچھا ہے مگر ایک مسئلہ ہے. کیا؟ کہا روز ایک بچھو آتا ہے، میرے پاؤں کے انگوٹھے کو کاٹتا ہے، اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا میں ایک دن اپنے دوست کے گھر کھانے پر گیا تھا، وہاں پر ایک چھری چاقو خوبصورت نظر آیا پھل کاٹنے والا، میں بغیر اس کی اجازت کے چھپا کے لے آیا تھا. یہ وہ بچھو ہے جو مجھے عالم برزخ میں اذیت دے رہا ہے. میرے گھر جاؤ، میری زوجہ سے کہو فلانی جگہ پر وہ چاقو پڑا ہوا ہے، جا کر اس مالک کو واپس دو اور اس سے کہو کہ مجھے معاف کرے، ورنہ تا قیامت میں اس عذاب میں رہوں گا. عزیزان محترم، معاملہ سنگین ہے. قبر کے اندر کا حال مردہ جانتا اور کوئی نہیں جانتا. یہ تو روایات اور حدیث اور یہ علماء اگر ہمیں نہ بتائیں تو ہم تو اپنی زندگی میں غافل ہیں. ہم ہر دفعہ مردہ دفنانے جا رہے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی کسی دن کوئی دفنانے آئے گا.
اور وہاں پر کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ نہیں. مجھے موت پہ یقین ہے، میرا ایمان ہے موت پر، لیکن اپنی موت پہ یقین نہیں ہے مجھے. جو میرے سارے کام ہیں زندگی کے وہ ایسے چل رہے ہیں جیسے میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے. دوسروں کے بارے میں ہاں مرنا تو جی حق تھا، کسی کا انتقال ہو جائے ہم کیا کہتے ہیں؟ بس اللہ خدا مغفرت کرے. دیکھیں جی موت تو حق تھی، آنی ہی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے مرحوم کو مغفرت کرے، لیکن بھائی آپ پہ بھی مغفرت کرے. آپ نے بھی تو مرنا ہے ایک نہ ایک دن. اس کی مغفرت کون کرے گا؟ میرا کائنات کا مولا فرماتا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے انسان پر کہ ساری زندگی کمانے میں گزار دیتا ہے اور اس کے بعد اسی ساری کمائی کو اپنی صحت پہ لگانے میں گزار دیتا ہے، اور زندہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں، اور جب مرتا ہے تو ایسا تھا جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا. یہ لیں امام علی علیہ السلام سے، زندگی کا سبق لیں. بی تو مسیر عشق به آخر نمیرسد، بر سر در